جماعت اسلامی ایک تابندہ تاریخ، یہ موضوع ایسا ہے کہ نام سنتے ہی اس موضوع کا جب اس کو دہرایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے تو ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمارے رگ و ریشے میں اتری ہوئی ہے، اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس کے حوالے سے جو بھی بات کی جاتی ہے تو ہمارے جذبات کو مہمیز ملتی ہے اور ہمیں ایک قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا جن لوگوں نے کام کیا ہے، جد و جہد کی ہے، انہوں نے ہر طرح کے سرد و گرم حالات کو دیکھا ہے۔ پچھلے 30-35 سال آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اس شہر کراچی میں بہت مشکل اور نامساعد حالات کے اندر کام کرتے رہے، تو یہ جو پوری نسل ہے یہ جانتی ہے کہ جماعت اسلامی کا کام اور اس کی دعوت کا پھیلانا اور اس کے لیے کام کرنا، کوشش کرنا، اس کے نتیجے میں کون کون سے مسائل ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کہاں کہاں سے گزر کر یہ کام آگے بڑھتا ہے۔ پھر اس سے پہلے کی طرف چلے جائیں تو جو ہمارے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آزمائش کسے کہتے ہیں اور کس طرح اپنے بیگانے بن جاتے ہیں، کس طرح تعصبات لوگوں کے عقل پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اور پھر کس طرح کچھ تو خون ہوتا ہے اور وہاں پر حق بات کہنا، سچ بات کہنا، اپنی دعوت کو پیش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ان تمام مراحل کو بھی لوگوں نے طے کیا ہے۔ اس کے درمیان کی جو مدت ہے جو 70 کی دہائی کہلاتی ہے، 70 کی دہائی میں بھی اگرچہ ملک میں ایک بہت بڑی مایوسی طاری تھی، ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا تھا، اور پھر ہمارے ہاں بھٹو صاحب کی حکمرانی کا نظام قائم ہوا تھا، وہ عرصہ بھی بڑی آزمائشوں کا عرصہ تھا، جس میں ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی، ہر ایک کو چپ کروانے کی بات کی جاتی تھی، لیکن اس پورے عرصے میں بھی جماعت اسلامی نے اگرچہ کہ اس کی انتخابی یا پارلیمانی عددی قوت بہت تھوڑی تھی، لیکن اپنے آپ کو منوایا اور بھرپور طریقے سے جد و جہد کو آگے بڑھایا اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اس سے پہلے کے حالات کی طرف چلے جائیں تو 60 ایسے لوگ یہاں موجود ہوں گے جنہوں نے 60 کی دہائی بھی دیکھی ہوئی ہے کہ جب ملک میں آمریت قائم ہوئی، فسطائیت کا نظام موجود تھا، اور ایسے موقع پر سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آمروں کا نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا، ان کو رد کیا دلیل کی بنیاد پر، اور اس کی پاداش میں جماعت کے بے شمار لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، لیکن یہ جماعت کا کام آگے بڑھتا چلا گیا، اس کے ادارے بنتے چلے گئے، زندگی کے ہر شعبے میں کام ہوتا چلا گیا۔ پھر ذرا اس سے پہلے کی طرف چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 50 کی دہائی تو وہ دہائی تھی کہ جس میں جماعت اسلامی ایک محدود پیمانے میں پاکستان بننے کے بعد، یعنی جب جماعت اسلامی قائم ہوئی 41 میں تو 75 ارکان تھے، 74 روپے 14 آنے کا بیت المال تھا، اور اس سے سفر شروع ہوا تھا، اور سن 47 تک ارکان جماعت کی تعداد تو 685 ہی بنی تھی، جن میں سے 250 کے قریب ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر میں چلے گئے تھے، اور باقی جو ہے وہ 300 ساڑھے 300 پونے 400 کے قریب پاکستان میں پہنچے تھے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جس میں جب ہجرتیں ہو رہی تھیں، ایک ہجرت وہ تھی جو یو پی اور سی پی اور بہار اور اس طرف کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے تھے، اور دوسری ہجرت وہ تھی جو مشرقی پنجاب سے لوگ ہجرت کر کے پہنچ رہے تھے۔ کتنی پریشانیوں کے عالم میں لوگ یہاں پہنچے، اور خود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالاسلام پٹھان کوٹ میں تھے، اور وہاں سے انہوں نے جب تک کہ آخری فرد نہیں چلا گیا انہوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی، اور جب سب لوگ وہاں سے نکل گئے تو پھر اس کے بعد ہجرت کر کے لاہور پہنچے تھے، اور کیمپوں کی زندگی تھی۔ یہاں کراچی میں بھی کیمپ لگے تھے، اسی طرح سے سندھ بھر میں یہ صورتحال تھی، لاہور میں لوگوں کی غلاظتیں تک اٹھانے والے لوگ جماعت اسلامی کے کارکن تھے کہ جنہوں نے رضاکارانہ اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ پوری جماعت جو ہے وہ خدمت کے اس کام پہ لگ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب مملکت بن گئی تو اس مملکت کی بقا اور اس کے نظریے کے تحفظ کے لیے جد و جہد بھی شروع ہو گئی۔ ابھی
کیمپوں سے کی زندگی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بدقسمتی سے یہ نعرہ لگنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اور دستور ہے وہ تو سیکولر ہونا چاہیے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ابھی تو پوری لاشیں بھی نہیں دفنائی گئی ہیں تو تم نے جو ہے وہ سیکولرزم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. کسی صورت میں بھی اس ملک کے اندر سیکولرزم کا نظام نہیں ہوگا. یہ اسلام کے لیے بنا ہے تو پھر اسلام ہی اس میں نافذ ہوگا. اور پھر اس کے لیے ایک بڑی زبردست جد و جہد شروع کی گئی, دستور اسلامی کی جد و جہد, اور بے شمار لوگوں کو ساتھ ملا کر اور علماء اکرام کو ساتھ ملا کر تحریک چلانا شروع کی. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ تحریکیں چلاتے ہیں, یہ جو آپ جد و جہد کرتے ہیں, یہ جو آپ مختلف عنوانات کے تحت مہمات چلاتے ہیں, تو ذرا تنظیم کو دیکھنا چاہیے, ذرا تربیت کے معاملات کو دیکھنا چاہیے, اور ذرا بنیادی دعوت کے کام کو دیکھنا چاہیے. یہ بڑا اچھا خیال ہے کہ ایک بیلنس, ایک توازن ہر چیز میں رہتا ہے تو تحریک آگے بڑھتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ مولانا مودودی سے زیادہ تو تنظیم اور تحریک کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. وہ جتنے ڈسپلن کو قائم کرتے تھے وہ تو یہاں تک اس چیز کو دیکھتے تھے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جاتا تھا کہ کتنے ارکان جماعت ہیں جو ہفتہ واری اجتماعات میں آتے ہیں کہ نہیں آتے, جو جماعت کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں نہیں لیتے, اور نہیں لیتے تو اس وقت جماعت اسلامی یہ طے کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو اگر جماعت اسلامی کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ بحیثیت کارکن اس ذمہ داری کو ادا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ حلف لینے کے بعد آپ یہ بنیادی کام بھی نہیں کر سکے جو جماعت اسلامی کے نظم نے طے کیا ہے. آج کل تو ہم یہ بات کہتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں پاتے ہیں, اور اس کا سبب ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار جو لوگ جڑ گئے ہیں بس کسی طرح سے جڑے رہیں. یہ بھی ایک اچھا ذہن ہے, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ افراد ہم سے جدا نہ ہوں, کٹیں نہیں, جڑے رہیں. لیکن میں تنظیم اور نظم و ضبط کی بات کر رہا ہوں. جو جماعت اسلامی جب بنی تو مولانا مودودی جس تنظیم اور نظم و ضبط کو مانتے تھے, جانتے تھے اور جس پر عمل کرواتے تھے, لیکن جب معاملہ آتا تھا تحریک کو چلانے کا, اٹھانے کا, مہمات بنانے کا, تو وہ 385 ارکان کی جماعت اسلامی ایسے ماحول کے اندر کہ جب بالکل ایک نیا ملک بنا ہے, افراتفری کا عالم ہے, تو وہ تھوڑی سی جماعت اسلامی بھی اتنی بڑی مہم چلانے میں کامیاب ہو گئی دستور اسلامی کی کہ اس نے پورے پاکستان کے اوپر اس کا اثر ڈالا. تو مہمات کو چلانا اور مہمات کو آگے بڑھانا اور دل و دماغ تک پر دستک دینا اور اس طرح سے اپنے موقف کو پیش کرنا کہ جس کے نتیجے میں یہ بات زبان زد عام ہو جائے, یہ اول روز سے جماعت اسلامی کے کاموں میں سے ایک کام رہا ہے. اس لیے بعض اوقات جو ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان کے سوالات بھی جماعت اسلامی کی تاریخ میں پورے کے پورے موجود ہیں. آپ روداد جماعت اسلامی پڑھ لیجئے, اب تذکرہ سید مودودی پڑھ لیجئے. ابھی جو جماعت اسلامی کی تاریخ کے حوالے سے کتاب ہمارے محمود عالم صاحب نے مرتب کی ہے, کیا نام ہے اس کا, تاریخ جماعت اسلامی, وہ پڑھ لیجئے. تو جتنی چیزیں آپ پڑھیں گے ان خطوط کو پڑھ لیجئے کہ جو مولانا مودودی نے جماعت اسلامی قائم کرتے وقت لکھے تھے مختلف لوگوں کو, پھر جماعت بننے کے بعد اس ڈسپلن کو قائم کیا تھا. تو ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور اس بات پر یقین بھی ہوتا ہے کہ افرادی قوت اور حالات اور نظام اور رکاوٹیں سب کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہوتی ہوگی, لیکن اصل میں جذبہ ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, اور یہ جو فکر ہوتی ہے, تڑپ ہوتی ہے, یہ خود بخود راستے بناتی چلی جاتی ہے, اور کم لوگ بہت بڑا کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جس نے یعنی 57 میں تو اس پر ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ ہمیں یہ جمہوری طریقہ اختیار کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب یہاں جماعت اسلامی بن گئی تو کراچی میں جو انتخابات ہوئے تھے بلدیات کے, اس میں جماعت اسلامی نے تقریباً سویپ کر لیا تھا. وہ تو مارشل لا لگ گیا بعد میں, اور سارا نظامی تلپٹ ہو کر رہ گیا. پھر جب 60 کی دہائی میں بی ڈی ممبرز ہوتے تھے, وہ اگرچہ کہ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے لوگ تھے اور وہ سب بی ڈی ممبر مل کر انہوں نے صدر کا انتخاب کرنا تھا, اور مولانا مودودی نے ایک بہت بڑا ڈیسیشن یہ لیا تھا کہ ہم ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کو سپورٹ کریں گے. لوگوں نے کہا کہ آپ عورت کی سربراہی, انہوں نے کہا عورت مرد کا مسئلہ نہیں, ایوب خان میں اس کے علاوہ اور کیا خوبی ہے کہ وہ مرد ہے, اور فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کیا خرابی ہے کہ وہ ایک عورت ہے. اور جب معاملہ آمریت اور جمہوریت کا ہوگا, جب معاملہ فسطائیت کا اور انسانوں کے اوپر انسانوں کی حکمرانی کا ہوگا, تو الاہم فالاہم احون البلیتین, یہ تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر اصولی فیصلہ کیا جائے گا.
تو مولانا مودودی نے یہ اتنا بولڈ ڈیسیشن لیا تھا کہ اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی کا میسج اور جماعت اسلامی کا جو پیغام اور جو اس کا ویژن تھا وہ سب کے سامنے آ گیا، اور کراچی کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ اس نے سب سے زیادہ فاطمہ جناح کے حق میں ووٹ دیے تھے، اگرچہ کہ بی ڈی ممبرس کے انتخابات بھی ماشاء اللہ ہی نظام کے تحت ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی نے حالات کو یہ نہیں دیکھا کہ کون سی چیز جو ہے ہم کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، حق اور سچ کو بنیاد کے اوپر کھڑے ہوئے، اپنی بات کو پیش کیا، اپنی جو محدود تنظیم تحریک ہے اس کو سامنے رکھا اور اس کی بنیاد پر وہ تدبیر اختیار کی جس کے نتیجے میں ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کا یہ وہ طریقہ رہا کہ جس کے نتیجے میں جماعت نے ملک کے اوپر بہت گہرے اثرات کو مرتب کیا ہے۔ یعنی پاکستان جب بنا تو اگرچہ اس کا سب سے پاپولر اگر کوئی بات اور نعرہ تھا تو وہ یہی تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ اب یہ سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ پاکستان کی تحریک میں نہیں لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لایا، تو جماعت اسلامی والوں نے بنا دیا ہے۔ اگر جماعت اسلامی والوں نے بھی اس کو تحریک پاکستان کا نعرہ بنا دیا تو پھر جماعت اسلامی کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے بیانیے کی طاقت کو دیکھ لیجئے نا آپ، کہ اگر وہ نعرہ وہاں لگتا بھی نہیں تھا اور بعد میں اب ہر آدمی یہ بات کہتا ہے کہ یہ نعرہ پاکستان کی تحریک کا نعرہ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اسلامی شناخت اور پہچان دینے کے لیے جو کام جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بالکل عیاں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے قیام کے وقت جو حالات تھے، ان حالات میں اگر کوئی لٹریچر مسلم لیگ کے پاس تھا تو وہ مسئلہ قومیت تھا جو مولانا مودودی نے قوم کے مسئلے پر لکھا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ بڑے بڑے لوگ، علماء کرام جن کے علم کے اوپر کوئی کلام نہیں کر سکتا، وہ یہ کہتے ہوں کہ قوم وطن سے بنتی ہیں، اور ایک علامہ اقبال کہتے ہوں کہ قوم وطن سے نہیں بنتی، اور ایک مولانا مودودی کہتے ہوں کہ قوم وطن سے نہیں بنتی، قوم نظریے اور عقیدے سے بنتی ہے، اور اس کے لیے پورا ریشنل، اس کے لیے قرآن و سنت سے اخذ کر کے تمام تر چیزوں کو بیان کرنا، اور وہ ایک زبردست قسم کی تحریک اور ذہنی سطح پر جو ہے وہ لوگوں کو ایک دلیل فراہم کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور پاکستان کے قیام میں جو ہے وہ اس کا بڑا کی رول ہوا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد چونکہ بیوروکریسی، جاگیردارانہ نظام، اسٹیبلشمنٹ کی کار فرمائیاں، اور چونکہ جو بنانے والے لوگ تھے، قائد اعظم کا ویژن تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد تو ان کی صحت ہی اس قابل نہیں رہ گئی تھی، اور پھر بالآخر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ ویژنری آدمی تھے، انہوں نے بالکل کلیئر کٹ جب اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تب بھی کہا کہ اسلامی نظام میں معیشت ہوگا، یا عالمی سرمایہ دارانہ نظام نے تو انسانیت کو کچھ نہیں دیا۔ ان سے دستور کا پوچھا گیا تو کہا قرآن پاک موجود ہے، اسی کے مطابق دستور بنے گا، کلیئرٹی تھی ان کے پاس۔ لیکن ایون لیاقت علی خان صاحب جو ان کے دست راز تھے، وہ تک جب یہ کہیں کہ ایک سیکولر دستور بننا چاہیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی پینیٹریشن اس وقت لبرل، سیکولر، ترقی پسند لوگوں کی جو ہے وہ اس پوری رجیم کے اندر موجود تھی۔ اور پھر چونکہ اس زمانے میں ترقی پسندی ایک فیشن بھی تھا، کیونکہ سن 1917 میں ایک انقلاب روس کے اندر آیا تھا، پھر بعد میں چین میں بھی ایک انقلاب آ گیا، اور اس وقت جو ہے وہ یہ بھی فیشن تھا کہ ذرا سا اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کیا جائے، اور چونکہ انگریز طویل عرصے تک اس خطے کے اوپر حکمران رہے، اور انہوں نے نظام تعلیم بھی وہی بنایا جس کے نتیجے میں یہ ذہن تشکیل پائے، اس نے تو اس کی نظام تعلیم نے تو توڑ دیا ہمارے معاشرے کو۔ ایک طرف وہ مذہبی تعلیم تھی، دینی اداروں کے اندر تعلیم تھی، جن کے دنیا کے معاملات، دنیا کے نظریات، دنیا کے عقائد، نہ سیکولرزم، نہ اس وقت کے جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام، نہ اس وقت کے کمیونزم، سوشلزم، اس سے کوئی علاقہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دینی اداروں کے لوگوں کو دنیاوی چیزوں سے بہرہ مند ہونا چاہیے، تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی جس نے درس نظامی کیا اس کو میتھمیٹکس بھی پوری آنی چاہیے، اور وہ فزکس بھی آنی چاہیے، اور کیمسٹری بھی آنی چاہیے۔ یا ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم کو اسلامائز ہونا چاہیے، تو ہمارا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی فزکس میں جس نے ماسٹر کیا ہے اس کو جو ہے قدوری بھی پڑھائی جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ درس نظامی کا پورا کورس کرایا جائے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ مولانا مودودی نے جس طرح سے اس پوری چیز کا احاطہ کیا تھا، اس تعلیمات کے نام سے جو کتاب موجود ہے، تو انہوں نے یہ بات سمجھائی اور بتائی تھی
کہ جو رائج الوقت مذہبی نظام تعلیم چل رہا ہے، بدقسمتی سے تمام تر چیزوں کے باوجود اس کی جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن وہ دنیا میں جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں، جو نظریات پرویل کر رہے ہیں، جو باطل نظریات آگے بڑھ رہے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کرتے. اور جب تک باطل کا علم نہیں ہو تو حق کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، بلکہ حق کی پہچان حق کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے اور باطل کی ضد کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے. باطل نہیں پتہ ہو تو حق پتہ نہیں چلے گا. اس لیے ایک طرف تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسری طرف جو لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم تھا وہ غلام ذہن بنا رہا تھا. بیوروکریسی کا نظام وہی چلا، آج تک بھی موجود ہے. اب ایون فوج کا نظام دیکھ لیجئے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ لوگ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ دیکھیں یہ وہ تمنچا ہے جو لٹکا ہوا ہے جو ہمارے پردادا نے کے پاس تھا اور انگریز کی فوج میں ہوتے تھے وہ، اور بڑی انہوں نے جو ہے وہ زبردست کارنامے انجام دیے. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کارنامے کہاں انجام دیا، ارے وہ لیبیا گئے تھے مثلا، وہ ترکی گئے تھے، انگریز کی فوج کے ساتھ لڑے تھے. اب کس کے خلاف لڑے تھے؟ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے. انگریز کے ساتھ مل کر وہ جس کے خلاف بھی لڑے تو انگریز کا ایسا غلبہ تھا، ایسا دل و دماغ میں اس کی غلامی اتری ہوئی تھی کہ آج بھی وہ نظر آتی ہے کہ ہم انگریز کی فوج کے اندر ہوتے تھے تو انگریز کی فوج میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، اس لیے کہ وہ انگریز اس کا خدا بنا بیٹھا تھا، اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے ذہنوں کے اندر بات موجود تھی کہ انگریز کی فوج کا سپاہی ہونا تو بہت بڑی بات ہے. یہ وہ نظام تعلیم تھا، یہ وہ نظریات تھے جو ہے پروان چڑھ رہے تھے. اسی طرح سے بیوروکریسی کا معاملہ یہ تھا کہ دیکھیں انگریز بڑا ہوشیار لوگ ہیں، اپنے یہاں جو سسٹم بناتے ہیں انہوں نے بنایا ہے، اس میں جو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ان کا جو تصور حکمرانی ہے وہ خدمت ہے، وہ وہاں کے عوام کو جواب دہ ہیں. جو جمہوریت انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے اس میں یہ چیز شامل کی ہے. لیکن ہمارے جو کالے انگریز انہوں نے بیوروکریٹ تیار کیے ہیں، اب اس میں انفرادی بات نہیں ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے، مسئلہ سسٹم کا ہوتا ہے، ادارے کا ہوتا ہے. تو جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ تم حاکم ہو اور عوام خادم ہے، ان کے اوپر تمہاری حکمرانی کا نظام ہے، تم خدمت کرنے کے لیے سروسز دینے کے لیے، نام سروسز ہوتا ہے لیکن سروسز دینے کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ حکمرانی کرنے کے لیے آئے. اور یہ وہ پورا ان کا سسٹم تھا جو آج بھی چلا رہا ہے. تو ذہنی غلامی اسی کو کہتے ہیں کہ غلامی میں بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جوئے کما، اور آزادی میں بے قرار ہے زندگی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ تھا کہ غلامی کے اس دور میں انہوں نے آزادی کی بات کی، ذہنی آزادی کی بات کی، جسمانی آزادی کی بات کی. جسمانی آزادی سے مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان انسانوں کا غلام نہیں رہ سکتا، اللہ کی غلامی کا نظام قائم کرنا پڑے گا، تب جا کر انسانیت کو سکون اور راحت ملے گی. اور یہ بات کہنا اس وقت اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ جب لوگ نسل در نسل عادی ہو جاتے ہیں غلامی کے تو خو ختم ہو جاتی ہے. اچھے لوگ ان کی نیتوں پہ آپ شک نہ کریں، لیکن اچھے بھلے لوگ جو مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہوں وہ بھی اسی پیراڈائم میں سوچتے ہیں جو غلامی کا پیراڈائم ہوتا ہے. اس خول سے باہر آ کر نہیں سوچتے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ جو بالادست طاقتور قوت ہے جس کا تسلط ہے وہ کبھی فنا بھی ہو سکتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جو کچھ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ جو ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں آزاد بندے پیدا کر دیتے ہیں. تو غلامی تو جکڑ دیتی ہے ذہنوں کو بھی، تمناؤں کو بھی، خواہشات کو بھی. تو یہی بر صغیر پاک و ہند کا معاملہ تھا کہ غلامی تھی. ایسے دور کے اندر مولانا مودودی نے جب یہ بات کہی کہ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک ایسا دین نہیں جو ریچولز یا چند عبادات کا مجموعہ، بلکہ اسلام ایک نظام ہے اور دنیا کے اوپر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمیں عطا کیا. تو یہ بات آج کہنا تو بہت آسان ہے، ہر کوئی کہتا ہے، جس کو سمجھ میں آئے وہ بھی کہتا ہے، جس کو نہیں آئے وہ بھی کہتا ہے. اب پاکستان کے معاشرے میں لوگوں سے رائے اسلامی نظام ہونا چاہیے، 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے اسلامی نظام ہونا چاہیے. کم از کم نعرے اور سلوگن کی حد تک تو لوگوں کو پتا ہے کہ ہاں اسلام، تصور ان کا جو بھی ہو، چاہے وہ نہیں، جب موقع ملے تو وہ اس کا ساتھ نہ دیں، لیکن بہرحال کہتے ضرور ہیں.
تو اس وقت تو یہ بات تھی نہیں. لوگ کہتے تھے بھائی کمیونزم ایک نظام ہوتا ہے, سوشلزم ایک نظام ہوتا ہے, سرمایہ نظام ہے, اور جو نیشن اسٹیٹس ہیں وہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہی ہیں. آپ اسلام تو ابسلیٹ ہو گیا. یہ تو کسی زمانے میں ہوتا تھا, حکمران تھے, بادشاہ تھے, اب ختم ہو گئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ابتدائی زمانے میں, ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے لیے منتخب کیا تھا. 1903 میں وہ پیدا ہوئے. 17 سال کی عمر میں ایک چھوٹا سا رسالہ, تاج رسالہ تھا, اس کے ایڈیٹر بنے. پھر جو ہے وہ ایک مسلم رسالہ تھا, وہ 18-19 سال کی عمر میں اس کے ایڈیٹر بن گئے. پھر الجمیت, جو جمعیت علماء ہند کا رسالہ تھا, جمعیت علماء ہند کا, اس کے ایڈیٹر وہ بنے ہیں 20 سال کی عمر میں. علماء کو تو شاید پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون نوجوان ہے جو اس کا ایڈیٹر ہے. اس وقت تو ظاہر تصویریں نہیں ہوتی تھیں, اس طرح سے ترسیل نہیں ہوتی تھی اس کی. اخبار چھپتے تھے, وہ کبھی ریئر کوئی چیز آ گئی. بہت سارے لوگوں نے تو دیکھا کہ ہم مولانا مودودی سے ملنے گئے. ہم نے کہا بلاؤ ابو الاعلیٰ کو. انہوں نے کہا جی فرمائیے. انہوں نے کہا ارے بھائی وہ مولانا ابو الاعلیٰ کو بلائیے. تو انہوں نے کہا بھائی خاکساری ابو الاعلیٰ ہے. تو حیران رہ گئے کہ بھائی ابو الاعلیٰ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی پہلے تو داڑھی تھی نہیں, پھر چھوٹی تھی. اب تو سب چیزیں جو ہیں وہ اسلام پورا کا پورا اسی میں آ گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو ہے وہ اتنی کم عمری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا. اور ایسا نہیں کہ بس کسی حادثات کے نتیجے میں ایسا ہو گیا. تفقہ فی الدین تھا, دور جدید کے تمام علوم کو پڑھا, تمام فلسفوں کو پڑھا, مغرب کے تمام فلسفوں کو پڑھا, اور پھر ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا بھی مطالعہ کیا. اور خود فرمایا کہ جب میں نے لائبریریوں کی لائبریریاں اپنے دماغ میں اتار لی, اور پھر جب میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں تو مجھے قرآن پاک کو شاہ کلید نظر آتی ہے. وہ ماسٹر کی ہے کہ جس سے زندگی کے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے. جس جگہ پہ میں یہ چابی لگاتا ہوں وہ مسئلہ کھلتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایسی کوئی جملہ نہیں تھا, اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک علم, ایک فکر, ایک غور, ایک تدبر, ایک مطالعہ, اور اس کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے. اور پھر انہوں نے وہ مضامین لکھنا شروع کیے. بعد میں جو ہے وہ آپ نے اپنا پرچہ ترجمان القرآن بھی جاری کیا, اور اس پرچے کے نتیجے میں ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوتی چلی گئی. اب یہ جو بہت ساری آپ کے پاس کتابیں اس وقت ملتی ہیں جس میں تجدید و آیا دین ہے, خطبات ہے, یہ جہاد فی سبیل اللہ والا کتابچہ ہے, مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش جس کا نام تحریک آزادی ہند المسلمان ہے وہ ہے, تنقیحات ہے, یہ سب اسی پیریڈ میں تقریباً یہ 30 کی دہائی سے لے کر 40-41 تک کی مولانا مودودی نے یہ کتابیں لکھی. اور اسی دوران میں وہ واقعہ بھی پیش آیا تھا کہ جب ہندو مسلم فسادات پیدا ہو گئے تھے اور سوامی شردانند نے جو ہے وہ گستاخی کی تھی اور ایک مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تھا گستاخی رسول پر, تو یہ بات چل پڑی کہ اسلام تو تلوار کے زور سے جو ہے وہ پھیلا ہے. اور دہلی کی جامع مسجد میں جب مولانا محمد علی جوہر نے یہ کہا کہ کاش کوئی ایسا آدمی ہو جو اسلام کے فلسفہ جہاد پر کچھ لکھے, تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے کہا کہ 21-22 سال کے تھے, انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں ہی اس کام کو انجام دوں. پھر انہوں نے وہ مضامین لکھنا شروع کیے, اور آج کی تاریخ میں بھی الجہاد فی الاسلام ایک ایسی دستاویز ہے کہ شاید فی زمانہ بھی اس سے بہتر کوئی دستاویز بن نہیں سکی ہے جہاد کے مکمل فلسفے کے اوپر. جہاد ہے کیا, اس کے حالات کیا ہوتے ہیں, جہاد کی قسمیں کیا ہیں, جہاد کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, یہ فرض کیوں ہے. اور در حقیقت دیکھیں یہی جماعت اسلامی ہے کہ جس نے جہاد کے اس فلسفے کو بھی, جو پوری دنیا میں کہیں قتال فی سبیل اللہ کی صورت میں موجود ہے, کہیں مزاحمت, سیاسی مزاحمت کی صورت میں موجود ہے, کہیں دعوت کے میدان میں موجود ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. یہ الجہاد فی الاسلام صرف ایک تحریر نہیں بلکہ ایک تحریک اور ایک انقلاب بن گئی. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن سازی کی اور بالآخر لوگوں کو جمع کیا سن 41 میں, اور جماعت اسلامی قائم کی. اور آپ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں, آپ اکثر تقریروں میں سنتے رہتے ہیں کہ کس کس طرح لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, طفیل محمد صاحب سے لے کر چودھری محمد صدیق صاحب, اور کیسے کیسے افراد تھے جن کو گھر بار چھوڑ کر مختلف جگہوں پہ ڈیوٹیاں لگا دی گئیں. کسی کو مشرقی پاکستان بھیج دیا گیا, کسی کو کوئٹہ بھیج دیا گیا, کسی کو کہیں بھیج دیا گیا. کوئی جو ہے وہ تھانے کا افسر ہے تو اس کو کہا کہ اس نوکری کو چھوڑ دو, اور وہ تندور لگا کر اپنی ضروریات پوری کرنے لگا. کہنا کتنا آسان ہے, برتنا کتنا مشکل ہے. 2 دن گھر میں کھانا نہ پکے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں. سب جو ہے وہ چیزیں آدمی چوکڑی بھول جاتا ہے. اور اگر کھانا تو چھوڑ دیجئے,
بچوں کی خواہشات پوری نہ کر پائیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ تو کرا دیتے ہیں، لیکن تکلیف جو کچھ ہوتی ہے کہ میرے بچے نے خواہش کی تھی، میری بچی نے خواہش کی تھی، میں پوری نہیں کر سکا، اور اس کے نتیجے میں آدمی کیا سے کیا کرنے لگتا ہے اور کس طرح، اور حلال اور حرام تو الگ معاملہ ہے، حلال میں بھی جس طرح سے پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ حالات بھی تنگ ہیں، جسٹیفیکیشن تو موجود ہوتی ہے، لیکن جنہیں انقلاب لانا ہوتا ہے، جن کا ذہن یہ راسخ ہو جاتا ہے اس بات پر کہ جو نظام اللہ کی مرضی کا نظام نہیں ہے، وہ نظام حالت اضطرار کا نظام ہے۔ اب یہ کتنی مشکل بات ہے، یعنی جب اللہ کی حکمرانی کا سسٹم قائم نہیں ہے جہاں رہتے اور بستے ہیں، تو اس نظام سے فیض حاصل کرنا، اس نظام میں کمانا، اس نظام کو برتنا ایک بندہ مومن کے لیے اس کی کیفیت اگر حالت اضطرار والی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نظام کا اعلی کار ہے۔ حالت اضطرار کس حالت کو کہتے ہیں؟ حالت اضطرار فقہ کی زبان میں اس حالت کو کہتے ہیں، اور قرآن کی زبان فمن یضطر غیر باغ ولا عاد، حالت اضطرار اس حالت کو، کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں جان بچانے کے لیے محض اگر آپ کو حرام چیز بھی کھانی پڑ جائے تو ضرور آپ کھا سکتے ہیں، جان بچانے کے لیے۔ مقصد یہ ہو کہ اگر مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے کہ جو حرام ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس وقت اجازت ہے کہ وہ استعمال کر لو تاکہ تمہاری جان بچ جائے، تو اللہ کا نظام، اللہ کی حاکمیت کا نظام اگر قائم نہ ہو تو ہونا تو یہی چاہیے، آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن آپ بھی پرکھیں اپنے آپ کو، میں بھی پرکھتا ہوں اپنے آپ کو، اور پھر سوچیں کہ ہم تحریک، کس تحریک کی بات کر رہے ہیں اور کس انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، کس جد و جہد کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ کوئی آپ کو عالم دین، کوئی مفتی، کوئی فقیہ نہیں بتائے گا۔ آپ نے جو لٹریچر پڑھ لیا، آپ نے جو قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، اور آپ نے جو جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھ لی، اس کے بعد آپ کا دل آپ کو یہ فتویٰ دے گا کہ آپ کو کتنا دنیا کے کاموں میں لگنا چاہیے اور کتنا اس انقلاب کی پیش رفت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت پڑے گی کہ جب اتنا بڑا کام، اتنا بڑا مقصد، تو پھر میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، صرف ان بنیادوں پر کہ میرا اس سے اختلاف، میرا اس سے اختلاف، میری اس سے بات چیت بند، اس کی بنیاد پر میں اس پوری تحریک کو داؤ پہ لگا دوں، نام میں تحریک کر لوں کہ میں تحریک کے خاطر اس کام کو کر رہا ہوں، فکر مجھے یہ اور میں بیان یہ کر رہا ہوں، لیکن میں نے کہا نا یہ آپ کو کوئی ناظم بھی نہیں بتائے گا، کوئی امیر بھی شاید نہ بتا سکے، آپ کو تو اپنے دل سے یہ گواہی لینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں جی حضوری کے ساتھ حاضر ہو کر کہ یار ہم سب اپنا ایک ایک تجزیہ کر لیں، کسی ایک کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف کر رہا ہوں، آپ اپنی طرف سمجھیں اس بات کو کہ ہم اپنے مجموعی رویے کا جائزہ لیں کہ جس انقلاب کی طرف یہ جماعت بلاتی ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، اور جب تک وہ قائم نہیں ہے بے چینی رہنی چاہیے، مچھلی کی طرح کہ جس کو پانی سے نکال دیا گیا، وہ تڑپتی ہے اور پھڑکتی ہے کہ مجھے پانی مل جائے، تو یہ جو پانی ہے، یہ جو تالاب ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اور ہم سب لوگ اگر اس سے دور ہیں تو ہمارے اندر یہ تڑپن کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ نے آپ کو جماعت بھی دے دی، اللہ نے ہم کو اس کام کے لیے منتخب بھی کر لیا ہے، تو پھر اللہ ہی کے دربار میں ہم کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ اس لیے اس کا جائزہ خود لیا جائے اور جماعت کی اس تاریخ کو اچھی طرح سے پھر سے اس کو دہرایا جائے، سمجھا جائے۔ میں یہ کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی اس کا قیام ہوا، پھر اس کے لیے جو ہے وہ کام ہوا، اس وقت کمیونیکیشن نہیں تھی، مواصلات اتنے زیادہ نہیں تھے، خطوط سے سارا کام ہوتا تھا، اور اس کے باوجود آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ پیغام آگے بڑھتا چلا گیا، اور یہ پیغام اس طرح سے بڑھتا چلا گیا کہ نہ صرف یہ کہ تنظیم بنتی چلی گئی، بلکہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ سارے لوگ جو تنظیم میں شامل ہو جاتے تھے وہ اپنے گرد ایک حالہ بنا لیتے تھے، جس طرح چاند کا ایک حالہ ہوتا ہے کہ چاند تو چھوٹا اتنا سا ہوتا ہے نظر آنے میں، لیکن اس کے گرد جو روشنی کا حالہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور در حقیقت اسی کو مرجع خلائق کہا ہے مولانا نے کہ جماعت اسلامی کا جو کارکن ہوگا وہ مرجع خلائق ہوگا۔ مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے، خلق جس کی طرف رجوع کرے، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے گھر کے فیصلوں میں۔ آپ اگر کسی محلے میں رہتے ہیں اور اگر آپ کے محلے کے لوگوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے روابط رکھے ہوئے ہیں، اس کا کیا پیمانہ ہوگا کہ کوئی کہے کہ آپ مرجع خلائق ہیں؟ اس کا پیمانہ کم از کم میری نگاہ میں یہ ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ سے ڈسکس کریں، اور وہ مسئلے تو ہم تو بہت چھوٹے سے مسئلوں کی بات کرتے ہیں، پانی، بجلی، یہ وہ،
لیکن اگر کسی کو بچی کی شادی کرنی ہو تو وہ آپ سے مشورہ کرے. کسی کے گھر میں کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہو تو وہ آپ سے پوچھے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، اور آپ اس کے حل کرنے کے لیے فکر مند ہوں، مصنوعی طریقے سے نہیں. واقعتاً آپ کے اندر یہ تمنا ہو اور آپ اس کے دکھ میں دکھی اور اس کے غم میں غمگین ہو. یہ مرجع خلائق بننا ہے، مشکل کام ہے، وقت لگتا ہے اس میں، لیکن کام تو یہی ہے. دعوت کے راستے تو اسی سے بنتے ہیں، مخلوق کی خدمت تو اسی کو کہتے ہیں. تو جو بھی جماعت کے کارکن اس وقت سے وہ مرجع خلائق مولانا مودودی ان کو بنانا چاہتے تھے اور اس میں سے بیشتر بن جاتے تھے، اور اس کے نتیجے میں بات اور پیغام جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے ان تمام صفات سے متصف ہونا یہ تو ظاہر ہے کہ ضروری ہے نا، ورنہ پھر کیسے کام چلے گا آگے. میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد جو دستور اسلامی کی تحریک اور پھر اس کے بعد آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کی تحریک، اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ بھئی جمہوریت کفر ہے کہ اسلام ہے، جمہوریت حلال ہے کہ حرام ہے. دیکھیں آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح میں نے کہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو مکمل حیثیت کے اندر قائم کرنا چاہتے ہیں. نظام کے قیام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ پر کسی خطہ زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قبائلی نظام تھا. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو بھی فی زمانہ سسٹم رائج ہے، کہیں جمہوریتوں کا، کہیں بادشاہتوں کا، اس میں ایک سسٹم کام کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، انقلاب کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ صلاحیت حاصل کر لینا کہ جس میں جو آپ فیصلہ کر سکیں اس کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ صلاحیت حاصل کر لینا جسے قوت نافذہ کہتے ہیں. مولانا مودودی نے یہ ٹرم استعمال کیا، قوت نافذہ. یعنی بعض اوقات تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں اور اب اگر ہم حکومت میں بھی شامل ہو جائیں اور حکومت بنا بھی لیں تو ہو سکتا ہے حکومت بنانے کے باوجود قوت نافذہ آپ کے پاس نہ ہو. محدود دائرے میں تو آپ نفاذ کی قوت رکھتے ہوں گے، لیکن الٹیمیٹ نفاذ کی قوت جب تک نہیں ہوگی اسے آپ اقامت دین نہیں کہیں گے. اسے آپ اس کا پروسیس کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف پیش رفت کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف جد و جہد کہہ سکتے ہیں، تدبیر کہہ سکتے ہیں، حکمت کہہ سکتے ہیں، لیکن انقلاب نہیں کہیں گے. انقلاب تو ہوگا کہ جس میں آپ جو فیصلہ کریں اس کو نافذ کرنے کی طاقت اور قوت اور ادارے بھی آپ کے پاس موجود ہوں تو وہ انقلاب ہے، ورنہ انقلاب نہیں ہے. ورنہ سب تدبیریں ہیں. ترکی میں اگر کوئی اسلامی تحریک کسی ایک طریقے سے کام کر رہی ہے وہ بھی راستے میں، چاہے اس کے پاس حکومت ہی موجود کیوں نہ ہو. ابھی ہمارے پڑوس میں افغانستان میں جو تبدیلی واقع ہوئی ہے ظاہر ہے کہ پتہ چلے گا. یہ چونکہ وہاں کی کیفیت مختلف ہے، وہاں کا مزاج مختلف ہے، وہاں کے حالات مختلف ہیں. وہ 40 سال سے وہ خطہ زمین بارود کی بو سونگھ رہا ہے، وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں جہاد ہو رہا ہے. اس لیے وہ حالات اور ترکی کے حالات مختلف ہوں گے، وہ حالات اور پاکستان کے حالات مختلف ہوں گے، مصر کے اور بنگلہ دیش کے حالات مختلف ہوں گے. ہماری سوچ آفاقی ہے، بین الاقوامی ہے، لیکن ہم مقامی حالات کے مطابق ہی تو اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے. تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام تدبیروں کو اختیار کیا. اسی لیے جمہوریت کو آمریت کے مقابلے میں فوقیت دی گئی. اور اگر آمریت آ کر راستے بند کر دے تو اس لیے جمہوری دروازے کھولنے کی بات کی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مغرب کی جمہوریت کو ہم لا کر یہاں پر بٹھا دیں، بلکہ اگر راستہ نہیں کھلے گا اور اتنا بڑا پتھر جو ہے وہ آپ کے گلی کے اوپر آ کر چٹان کھڑی ہو جائے گی کہ جس میں آپ کے نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تو آپ کریں گے کیا؟ اس لیے کہ پھر محلے کے بدماش کو ساتھ ملا کر بھی دھکا دینا پڑے تو دھکا تو دیں گے. یہ راستے بھی اختیار کیے جماعت اسلامی نے، لیکن مقصد بالکل واضح ہے. اپنی ذات کے لیے نہیں، حالات سے سمجھوتہ کرنے کے لیے نہیں. ایک ہوتی ہے حکمت، ایک ہوتی ہے مصلحت. بعض اوقات بزدلی کا نام جو ہے وہ لوگ حکمت اور مصلحت رکھ دیتے ہیں. بزدلی نہیں ہونی چاہیے، مومن بزدل نہیں ہو سکتا. یعنی ہمیشہ حکمت وہ کیوں ہو کہ جس میں ہم بالادست کو قبول کر لیں اور اس کا نام مصلحت رکھ دیں. دین کی مصلحت بعض اوقات جنگ کرنے میں بھی ہوتی ہے، دین کی مصلحت سڑک پہ آ کر احتجاج کرنے میں بھی ہوتی ہے، مزاحمت کو معاشرے میں برپا کرنے میں بھی ہوتی ہے. تو یہ مومن ہوتا ہے کہ جس کی بصیرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ مسئلہ بزدلی اور بہادری کا نہیں ہے، حکمت کا ہے. اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو سجاتا ہے جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، جو اپنے مقاصد کے اوپر نظر رکھتا ہے، جس کو جنت نظر آتی ہے. تو پھر وہ اپنے فیصلے اس مصلحت کی بنیاد پر کرتا ہے
کہ جو اس کے مقاصد سے مانگ ہوتی ہے شخصی بزدلی یا بہادری کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ تو مولانا مودودی نے جمہوری قدروں کی بحالی کی اگر بات کی، رول آف لا کی بات کی، تو اسی لیے کی کہ اگر یہ موجود ہوگا تو دعوت کے راستے کھلے رہیں گے، اور یہ بھی ختم ہو جائے گا تو ساری بات ہی ختم ہو جائے گی۔ 60 کی دہائی میں اسی پروسیس سے ہم سب گزرتے رہے اور جد و جہد کو آگے بڑھاتے رہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 70 میں اور طرح کے حالات آ گئے تھے، اور اس سے پہلے مشرقی پاکستان کا بہت بڑا سانحہ ہو گیا تھا، اور مولانا مودودی صاحب بصیرت آدمی تھے، انہوں نے چند برس پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اب وہاں حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ علیحدگی نظر آتی ہے، مجھے پاکستان کی سلامتی مشکل نظر آتی ہے۔ پھر مولانا مودودی نے وہاں کی جماعت کو یہ اختیار بھی دیا کہ آپ اپنے حالات کے پیش نظر ان 2-3 راستوں میں سے جس راستے کو اختیار کریں گے جماعت اسلامی آپ کو سپورٹ کرے گی، اور پھر وہاں کی جماعت اسلامی نے طے کیا کہ ہم مزاحمت کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ وہاں کے حالات میں، یعنی وہ جماعت جس کو ایک عوامی ریلا کہتا ہو کہ ہم ملک بنائیں گے، اور انہوں نے بنا دیا، اور ایک جماعت ہو جو نظریاتی طور پر اس کی مخالفت کر رہی ہے، انہی کی زبان بولنے والے کہتے ہوں کہ راستہ درست نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو یہ کام کرنا ہے، بعد میں کہنا بہت آسان بھی ہوتا ہے، تجزیے کرنا، تنقید کرنا، بات کرنا۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ جماعت جو غدار کہلائی، جو آج بھی غدار کہلاتے ہیں، اس جماعت نے کیا کام کیا کہ جس نے سن 71 میں پاکستان ٹوٹا، اور جماعت اسلامی جو اب یہ پاکستان ہے اس کے مقابلے میں جو جماعت اسلامی بنگلہ دیش ہے، وہ کیا کام انہوں نے کیا کہ غدار ہونے کے باوجود ان کی تعداد جماعت اسلامی پاکستان کی تعداد سے زیادہ ہے، ان کے ارکان بھی زیادہ ہیں، ان کی جمعیت بھی زیادہ ہے، ان کے خواتین بھی زیادہ ہیں، ان کے اثرات بھی زیادہ ہیں۔ یقیناً وہاں کے سماج کا اور جاگیردارانہ نظام کا کم سے کم ہونا، یا ایک زبان ہونا، یا ایک مسلک ہونا، اس کے بھی اپنے اثرات ہوں گے، لیکن عزیمت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، دعوت کا راستہ اختیار کیا۔ اپنے یہ غداری کا لیبل لگا کر اس معاشرے میں کام کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے کتنے مزید غدار پیدا کر لیے محض اپنے کریکٹر سے اور اپنی دعوت سے اور اپنے پیغام سے۔ اور وہ آج اتنی بڑی طاقت میں موجود ہیں کہ اگر ان کے لیے راستے کھلے تو وہ انتخابی میدان میں بھی اب بہت آگے نکل سکتے ہیں۔ اور ابھی پچھلے عرصے میں جب وہاں بلدیاتی انتخاب ہوئے تھے پابندیوں کے باوجود، تو وہاں کی جماعت اسلامی نے انتخابی میدان کے اندر بھی بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کوئی حق اور سچ پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی بہترین تدبیر کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اجتماعی دانش کا مظاہرہ کرے اور پھر کھڑا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے۔ اور کب تک روک سکیں گے وہاں کی اس تحریک کو؟ کب تک جیلوں میں ڈال کے رکھیں گے؟ بلاخر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی جماعت اسلامی ایک مؤثر ترین اور مضبوط قوت بن کر ابھرے گی انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے مراحل سے جماعت اسلامی گزری ہے، اور انہی مراحل کے دوران بین الاقوامی سطح پر جو ایشوز بھی آتے رہے، فلسطین کا مسئلہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد سامنے آتا رہا، اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ فلسطین کے لیے جو ہے، مولانا مودودی کا وہ کتابچہ تو آپ نے دیکھا ہے، جو جب 60 کی دہائی میں جب آگ لگی تھی وہاں پر لگائی گئی تھی، تو اس کے بعد مولانا مودودی نے مسئلہ فلسطین پر ایک چھوٹی سی ایک تحریر لکھی تھی۔ آج کی تاریخ میں بھی وہ ایک بہت اتھینٹک تحریک ہے، ہم تحریریں، اور ہم جب بھی یہ فلسطین کا مسئلہ ابھر کر سامنے آتا ہے اس سے مدد لیتے ہیں، اس مسئلے کو اٹھانا، اس پر بات کرنا، اس پر احتجاج کرنا، اس پر رائے عامہ کو ہموار کرنا، اس لیے کہ ہماری نظریاتی چیزیں ہیں، اس کا تعلق ہماری پوری روحانی اور انبیاء کی تحریکوں سے ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ایک قوت ملتی ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم پر بڑے تانے لگتے رہے کہ آپ افغانستان کی بات کرتے ہیں، آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں، آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، اور آپ مقام کی بات تو کرتے نہیں، حالانکہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ لیکن ہم ایک دن کے لیے بھی جماعت اسلامی نے یہ نہیں سوچا کہ نہیں ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں بات آتی بھی ہے تو نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک اور بات بھی بہت اہم ہوتی ہے، کسی حالات کے اندر جب آپ ایک کام کرتے ہیں اور اس کام کے نتیجے میں آپ قربانیاں دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اپنا ایک کلسٹر بنا لیتے ہیں، ایک فضا بنا لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ اس لحاظ سے شامل ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد آپ کی مخالف بھی ہو جاتی ہے، لیکن کسی دن اچانک آپ کو خیال آیا کہ یار آپ نے یہ کام غلط کر دیا، یہ کام غلط کر دیا، یہ کام غلط کر دیا، اب تو آپ کو اچھے بچوں کی طرح کام کرنا چاہیے،
تو یہ تو اتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی ہے کہ کیے ہوئے کام کا پانی پھیر دینے والی بات ہے کہ کیوں ہم افغانستان میں جہاد کرتے رہے، کیوں ہم کشمیر میں، بھائی کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ ہمارے دہان سر پر آ کر روس کھڑا ہو گیا، اور یہ وہ روس نہیں ہے جو آج کا روس ہے، جس طرح امریکہ تھا اس طرح روس تھا، اور وہ یہاں پر بھی اس کی پینیٹریشن ہو رہی ہے، یہاں پر بھی جو ہے وہ کمیونزم سوشلزم پڑھایا جا رہا ہے، تحریکیں چل رہی ہیں، چوک یادگار کے اوپر چوکنگ بھی ہو رہی ہے کہ ہم سرخ ریچھوں کا جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر افغانستان کے لوگوں نے پاکستان کی ریاست کی مدد سے کوئی نہ کوئی سلسلہ بنایا تھا تو جماعت اسلامی اس سے جدا کیسے ہو سکتی تھی؟ جماعت اسلامی نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور جماعت اسلامی وہاں کی اسلامی جو بھی جہادی تحریکیں تھیں ان کے ساتھ جڑے، ان جہادی تحریکوں کو ظاہر ہے کہ ان کی تنظیم سازی اور ان کا پورا وہ تو اس طرح ان کو موقع نہیں ملا، حزب اسلامی سمیت۔ لیکن جماعت نے اس بنیاد کے اوپر کہ روس کا راستہ روکنا ہے تو اس میں ہمارا کنٹریبیوشن بھی ہونا چاہیے، چونکہ وہ اگلا اسٹیپ تو پاکستان ہے۔ اب لوگ یہ کہیں کہ جناب یہ تو امریکہ کی جنگ تھی اور امریکہ کا اسلحہ تھا اور امریکہ کی لڑائی تھی اور پاکستان نے لڑی اور جماعت اسلامی نے لڑی، تو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے۔ اس لمحے موجود میں جب سوویت یونین کی فوجیں آگے بڑھی تھیں تو اس وقت امریکہ نہیں آیا تھا 2-2.5 سال 3 سال تک۔ ان کی خواہش ضرور ہوگی کہ سوویت یونین کو روک دیا جائے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح یہ مجاہدین روک سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے مزاحمت کی، اور افغانوں کی بہرحال ایک ہسٹری تو ہے، وہ مزاحمت تو کرتے ہیں، اس مزاحمت کے نتیجے میں سوویت یونین کا جب راستہ رکنا لگا تو پھر پوری دنیا میں، جس میں عرب ممالک بھی پیش تھے اور امریکہ بھی پیش تھا، سب نے آ کر اپنا ان پٹ ڈالا۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو روکنا ہو اور روکنے کے لیے، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو روکنا چاہیے، تو اس میں اگر آپ کو کسی کی مدد ملتی ہے تو اسلام تو اس سے منع نہیں کرتا، ہماری تاریخ موجود ہے، حالات کے مطابق معاہدے بھی کیے جائیں گے، بات چیت بھی کی جائے گی، اس وقت کی پرائرٹی کے مطابق فیصلے بھی کیے جائیں گے، اور بعین ہی وہ کام ہوا۔ لیکن آج جو امریکہ نے شکست کھائی ہے، اس کے نتیجے میں تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ امریکی اسلحہ اس وقت کے مجاہدین کو ملا اور سوویت یونین شکست کھا گیا۔ امریکی اسلحہ اس وقت کی افغان حکومت کو ملا، 3 لاکھ فوج تیار ہو گئی، $83 بلین، آپ تصور کریں $1.5 بلین پر اینم ایک سال کے لیے IMF سے بھیک مانگتی رہتی ہے ہماری حکومت کے، 7.5 ارب کا پیکیج دے دو 5 سال کا، اور ان کی مرضی کے سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ $1.5 ارب سالانہ کے لیے 83 ارب خرچ کیے ہیں صرف فوج کی تیاری کے لیے امریکہ نے۔ اور ابھی جو اس نے امریکی صدر نے کہا کہ بھائی اب ہم کتنا لڑیں گے، ہم نے کس لیے یہ سب تیار کیا تھا، اس کو لڑنا چاہیے تھا نا۔ تو اگر اسلحوں سے اور ڈالروں سے اور بین الاقوامی قوتوں کی مدد سے ہی کوئی جنگ جیتی ہے، لڑی جا سکتی ہے، تو یہ افغان فوج نے کیوں نہیں لڑی ہے جنگ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں محض اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں تو عزم سے، ارادے سے، اور مسلمان جب جنگ لڑتا ہے تو جب تک اس کا ایمان نہیں ہوگا وہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو اس لیے اس وقت بھی جماعت اسلامی نے درست فیصلہ کیا، اور جو جماعت اسلامی کے وابستگان تھے، جماعت نہیں کہتی تھی کہ آپ لوگ سب کے سب چلے جائیں، کچھ چلے جاتے تھے، کچھ کو روکتے تھے، کچھ کو کہتے تھے آپ کا کام یہ ہے کہ یہاں پر اس کام کو انجام دیں، لیکن بہرحال جذبہ ہوتا تھا، لوگ چلے جاتے تھے۔ جہادی تحریکوں کی پشتیبانی کی، اور روس کے انخلاء کے بعد امریکہ اور خود ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو افغانستان کو اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہوئے، اپنا 5واں صوبہ سمجھتے ہوئے، اور اپنی عملداری کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو بگاڑ پیدا کیا، اور جو جینوئن فورسز سے ان کو روکا اور ان کو لڑوایا آپس میں، وہ بدترین صورتحال تھی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کی، جس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہم ہارنے لگ گئے۔ پھر ظاہر ہے کہ افغانستان ایک خاص قسم کی جگہ ہے، وہاں پر ایمرجنس ہوا طالبان کا، اور انہوں نے بہرحال بالآخر تمام جگہوں پہ قبضہ کر لیا۔ ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ وہ کیا ہوا۔ ان طالبان میں بہرحال اور موجودہ جو حکومت ہے، جو فتح ہوئی ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ یہاں کے گئے ہوئے جو لوگ تھے جو انفلوئنس کرتے تھے ان طالبان کے اوپر، کیونکہ آپ افغانستان جب جائیں گے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم وقاص بھائی کی قیادت میں اس زمانے میں افغانستان گئے تھے جب میرا خیال طالبان کی حکومت آ چکی تھی، اور ہم تو جلال آباد تک چلے گئے تھے، ہم لغمان بھی گئے تھے، اور سرکاری مہمان بھی بنے تھے بعض جگہوں پہ جہاں گورنر حزب اسلامی کے تھے۔
ہم جلال آباد کی اس جگہ پہ گورنر ہاؤس میں سرکاری مہمان بھی بنے تھے. اور دیکھ لیں وقاص بھائی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف تعلیم بھی آپ کو پڑھائیں گے کہ بڑے مجاہد ہیں. تو اس وقت بہرحال ایک مختلف چیز تھی. یہاں کے لوگوں کا بڑا انفلوئنس تھا. افغانستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں دیوبندی بریلوی کا چکر نظر نہیں آئے گا. وہاں بہت ساری مسجدوں میں حی علی الصلاۃ پہ لوگ اٹھتے ہیں. بنگلہ دیش میں تو تقریباً میں نے ہر جگہ یہ دیکھا حی علی الصلاۃ پہ لوگ اٹھتے ہیں. وہاں تو یہاں پر بریلوی دیوبندی کا بہت بڑا جھگڑا ہے کہ کون پہلے اٹھے گا کون بعد میں اٹھے گا. وہاں پر بالعموم جو ہے وہ مزارات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. حالانکہ حنفی مسلک کے ہیں اور دیوبند مائنڈ سیٹ زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر مزارات کی بڑی اہمیت ہے. تو افغانستان پاکستان کی طرح کا مسلکی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے وہاں پر. ہاں وہاں پر بہرحال یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو تاجک ہیں, ازبک ہیں, فارسی بان ہیں, پختون ہیں, پھر ان کے بھی اپنے قبائل ہیں, یہ مسئلہ بہرحال موجود ہے. اور پھر ایک بیلٹ جو اہل تشیع بیلٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ ایک تو وہ رد عمل تھا ان لوگوں کا کہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور جہاد کے ثمرات حاصل نہیں ہو رہے تھے یا لڑوایا جا رہا تھا ان کو, اور دوسرا یہاں کا مائنڈ سیٹ جو مسلکی مائنڈ سیٹ تھا وہ پریویل کرتا تھا, جس کے نتیجے میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے ایکشنز میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن جب امریکہ اس کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم دورہ بورہ بنا دیں گے اور 40 ملکوں کی فوج کے ساتھ اس نے یلغار کی, تو جماعت اسلامی نے یہ نہیں دیکھا کہ افغان طالبان جماعت اسلامی کو کتنا ریکگنائز کرتے ہیں اور ہماری تنظیم تو وہاں پر حزب اسلامی ہے, یہ جمعیت اسلامی سے ہمارا رابطہ رہا ہے. اس وقت جماعت اسلامی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حق اور باطل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. افغان طالبان کی اگر حکومت ہے اور اس حکومت نے اس وقت وہاں پر اوپیم کی کاشت کو صفر کیا تھا اور وارڈ لاٹ سے اسلحہ دیا تھا اور طویل عرصے بعد افغانستان میں امن قائم کیا تھا, اور چونکہ جنگی حالات کے اندر کسی کو بھی حکومت بنانی تھی تو جمہوریت تو نہیں تھی, تو جب ان کی حکومت تھی تو اس کو ریکگنائز پاکستان نے بھی کیا ہوا تھا, سعودی عرب نے بھی کیا ہوا تھا. تو پھر یہ اچانک سے کیا ہوا کہ ایک الزام لگا کر آپ کہیں کہ ہم سب تلپٹ کر دیں گے اور پوری دنیا کی الغار اس کے اوپر آ جائے. مشرف نے یو ٹرن لیا, اس نے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا, اس نے کالن پال کے فون کے اوپر وہ ڈھیر ہو گیا, ساری شرطیں مان لی. جماعت اسلامی نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے افغان حکومت کی, جو طالبان کی حکومت ہے. اور اس سے قطع نظر کہ وہ مسلک میں کیا ہیں, ان کا حلیہ کیا ہے, جو ایکٹ ان کا ہے اور جو یلغار تعاون کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. جماعت اسلامی کے اس عمل کے نتیجے میں اور جو ہم نے یہاں پر مومنٹم بنایا اور باقی لوگوں کو بھی اکٹھا کیا, پھر ایم ایم اے بھی اسی زمانے میں بنی, اس نے افغان طالبان کو ایک بڑا زبردست میسج دیا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے وفود پھر مسلسل جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے, قاضی حسین احمد صاحب سے, خود نے کراچی میں دیکھا, یا منور حسن صاحب کے پاس لوگ آتے تھے, ان کی لیڈرشپ کے لوگ ملتے تھے, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جماعت اسلامی بالکل جینوئن بنیادوں کے اوپر سارے اختلاف کے باوجود جو ہے وہ حق اور باطل کی بنیاد کے اوپر اگر ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے ان کے نزدیک اس بات کی قدر آئی ان کو. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود انہوں نے بھی حالات میں بہت کچھ سیکھا ہے. ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے, جو جس کو کرنے میں کوئی پریشانی اور اس میں حلال نہیں ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جس کو چھپانے کی کوشش اس وقت بھی پاکستان کا میڈیا اور ہو سکتا ہے حکومت بھی اور ریاست بھی اور بہت سارے لوگ کرتے ہوں, کہ جو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ طالبان جیت گئے اچھا ہوا, وہ بھی یہ نہیں بتاتے کہ امریکہ ہار گیا ہے برا ہوگا, اور امریکہ نے ناک رگڑی ہے, امریکہ شکست کھا گیا ہے, امریکہ غرور خاک میں مل گیا ہے. ابھی کسی نے وہ بش کی تقریر سنائی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے طالبان کو ختم کر دیا, اور بائیڈن کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کرتے ہیں, ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی. انہی سے معاہدہ کیا, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف یہ کہ امریکہ کو شکست ہوئی اور امریکہ اپنے اخلاقی اعتبار سے اس کی عسکری دھاک اور معاشی دھاک ہی تھی نا جس نے پورے پر اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا. تہذیب میں تو وہ ڈھلان پر ہیں ہی, ایک نظام ہے ان کا جو انٹرنلی ٹھیک چل رہا ہے, اس میں بھی اب جھٹکے لگ رہے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد. آپ نے دیکھا عسکریت ان کی ہار گئی, اخلاق میں وہ تباہ ہو گئے. جھوٹ بولا انہوں نے عراق میں کہ ماس ڈسٹرکشن کے ویپن موجود ہیں, اور یلغار کر دی اور لاکھوں عراقیوں کو قتل کر دیا اور آپس میں جھگڑے پیدا کر دیے اور اپنی حکومت لا کر بٹھا دی, اور کوئی سوئی بھی نکال نہیں سکے. اتنا بڑا جھوٹ اخلاق کی بنیاد پر ایک سپر پاور جس جگہ پر کھڑی ہوئی آپ سوچ سکتے ہیں. تہذیبی بنیاد پر وہ ڈھلان کا شکار ہیں.
عسکری میدان کے اندر افغانستان میں انہیں شکست فاش ہو گئی، ویتنام سے ان کو نکلنا پڑا، یہاں تو بدترین شکست سے دو چار ہوئے۔ گویا پورا مغرب اب کس بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پاس بھی معیشت کے اوپر کوئی نہ کوئی کنٹرول موجود ہے۔ یا دوسرا المیہ یہ ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر وہ قوتیں ایمرج نہیں ہو رہی ہیں جو اخلاق اور روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا کے معاملات کو چلانے کی صلاحیت رکھتی ہوں اور وہ قبولیت حاصل کریں اور نظام ان کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو، یہ مغرب نہیں ٹھہر سکے گا۔ پھر ان کا سارا علم پھر ہمارے کام آئے گا، جس طرح ہمارا سارا علم ان کے کام آیا۔ سارے علوم کی ایجاد تو ہماری ہے نا، دریافت تو ہماری ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا جب ہم نے اپنے کام کو چھوڑا تھا۔ تو دنیا میں جن پیمانوں کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے تو پھر یہ ٹیکنالوجی بھی آپ کی مدد کرے گی اور آپ پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنی مرضی کے سسٹم کو چلائیں گے۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی یا تو آپ فلسطین کے حق میں کہیں تو آپ کا پیج بند ہو جائے گا، آپ ابھی طالبان کے حق میں بات کریں تو آپ کے جو ہے وہ ویوز کم کر دیں گے، کشمیر کے لیے زیادہ بات کریں گے، وانی کی تصویر لگائیں گے، فیس بک بند کروا دے گا، کیونکہ انڈیا اور امریکہ اور امریکی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم امریکہ میں سے آپریٹ کرتے ہیں تو امریکی حکومت نے اگر کسی کو قرار دیا ہوا ہے دہشت گرد تو پھر آپ اس کی حمایت میں پوسٹ ڈالیں گے تو ہم آپ کے پیج بند کر دیں گے۔ یہ ہے ان کا میڈیا، آزاد میڈیا۔ ایک حکومت جس کو چاہے ٹیررسٹ قرار دے، اقوام متحدہ نے نہ بھی قرار دیا ہو تو بھی فیس بک وہی کرے گا، جبکہ اس کے فالوور سب سے زیادہ اس خطے کے اندر رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا کنٹرول ہے، ان کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے۔ لیکن جب قوموں کو شکست ہوتی ہے تو یہی ساری ٹیکنالوجی دوسروں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، اس کا غم پالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حصے کا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو افغانستان میں اس وقت جو ہوا ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہارا ہے، اس کو اسٹیبلش جو ہو چکا ہے اس کو مزید اسٹیبلش ہونا چاہیے تاکہ ذہنی غلامی ختم ہو۔ یہ ذہنی غلامی بڑی عجیب چیز ہے، ہار چکے ہیں لیکن لوگوں کو کہیں گے ابھی یقین نہیں ہے کیا ہوا ہے، ذرا دیکھ لو، 6 مہینے دیکھ لو، 1 سال دیکھ لو۔ ارے بھائی وہ تو جو ہار گیا وہ تو بتا دو ہار گیا، جو ذلیل و خوار ہو گیا اس کو تو اسٹیبلش کرو وہ ذلیل و خوار ہو گیا ہے، بعد میں افغانی کیا کریں گے یہ بات کی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جہاد کامیاب ہوا ہے اور مزاحمت کامیاب ہوئی ہے۔ جہاد اور مزاحمت نے جس زمانے میں شردھانن کے موقع پر جہاد کا نام لینا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا، اور مولانا مودودی نے الجہاد فی الاسلام لکھی تھی۔ پچھلے عرصے میں جو دہشت گردی کی فضا بنائی گئی خاص مینجمنٹ کے ذریعے سے، اور جس طرح اسلام کے اوپر لیبلنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں جہاد کا نام لینا خود اسلامی تحریکوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ زیادہ بات کریں کہ نہ کریں۔ ابھی بھی ملیں گے آپ کو ایسے لوگ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کو بتانا ہوگا جہاد کیا ہے اور کیا نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، کس معاشرے میں کون سا جہاد کرنا ہے، لیکن جہاد سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اس کا نام کیسے بدل سکتے ہیں، قرآن کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ امریکہ نے شکست کھائی ہے اور جہاد میں کامیابی حاصل کی ہے، اس کو دھڑلے سے بات کرنی چاہیے، جم کر بات کرنی چاہیے، اور آئندہ بھی اگر کوئی قابل فوج آئے گی تو جہاد ہی کیا جائے گا اس کے خلاف۔ اور یہ حق تو اقوام متحدہ کا چارٹر دیتا ہے، شریعت کو جو دیتی ہے وہ دیتی ہے کہ کسی جگہ پر قابل فوج آ جائے تو اس کے خلاف عسکری جد و جہد کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر 51 ہے غالباً، اس کے مطابق جائز ہے، لیجیٹیمیٹ ہے۔ تو جہاد اور مزاحمت میں زندگی ہے، سمجھوتوں میں زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دے کر، ان میں کچھ لوگ تھے مفاد پرست، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ یار آج اگر ہم ساتھ چلیں گے تو کل کو ہمارے لیے ٹھیک ہے، ان کی نیتوں پہ ہم شک نہیں کرتے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ زندگی کے کچھ موڑ ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو ادھر یا ادھر کھڑا ہونا ہوتا ہے، یہ دل مل نہیں ہونا ہوتا، یہ نہیں دیکھنا ہوتا یہ کہے گا تو میں کہوں گا، وہ کہے گا تو میں کہوں گا، یہ کہے گا تو میں کہوں گا۔ آپ کو اپنی مومن کی بصیرت سے دیکھیے آپ، اور جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بیان کیجئے ڈنڈے کی چوٹ پر، اس کا نقصان ہو تو اس کو قبول کیجئے۔ سید منور حسن نے یہی کیا، انہوں نے افغان طالبان کے اوپر بہت کلیئر بات کی، اور اب تو بہت سارے لوگ ان کی وہ کلپس ہمارے دائرے کے باہر بھی چلا رہے ہیں۔ ابھی ایک میٹرو ٹی وی میں مجھ سے کسی نے ٹیلی فون پہ بات کی
تو میں نے نہیں کہا، اس نے کہا کہ 2010 میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ افغان طالبان کامیاب ہو رہے ہیں اور امریکہ ہار رہا ہے اور وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے بعد وہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا. تو منور صاحب نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، افغان خود دیکھیں گے وہ کیا کریں گے، آپ جائیے تشریف لے جائیے. تو جہاد جیتا ہے، مزاحمت جیتی ہے، امریکہ ہارا ہے، مغرب ہارا ہے، اس کی ٹیکنالوجی ہاری ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہار سکتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر ہم کیوں نہیں جیت سکتے اگر ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. یہاں تو ہمیں بندوق نہیں اٹھانی، یہاں تو ہمیں دعوت پہنچانی ہے، یہاں تو ہمیں ذہنوں کو مسخر کرنا ہے، یہاں تو ہمیں اپنا پرنسپل اسٹینڈ لینا ہے، سچ کی بنیاد پہ کھڑا ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ موجود رہنا ہے، ان کے دکھ درد میں شرکت کرنی ہے، ان کی آواز بننی ہے. اس پر نہیں پریشان ہونا کہ ہم کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اتنا طویل عرصہ گزر گیا، جماعتوں کی زندگی 70 سال ہوتی ہے 75. یہ سارے فلسفے اخوان کے لیے بھی بگاڑے جاتے تھے. اخوان اب 75 سال کے ہو گئے، ختم ہو گئے. ارے بھائی حالات بنے، عرب اسپرنگ آیا ہے، پھر سے اخوان آ کر کھڑے ہو گئے. خود اخوان کی صفوں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اب اخوان دوبارہ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وہ الگ بات ہے کہ یہ قبول نہیں کیا گیا، ان کو بالکل ڈسمنٹل کر دیا گیا، لیکن کب تک؟ یہ انقلاب تو عالمی سطح پر ابھرنا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم حق پہ کھڑے نہیں ہوں گے، ہم سچ کے لیے دعوت نہیں دیں گے تو کسی اور کے ذریعے سے اس کام کو کر دے گا. وہ داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی نہیں دیکھتا، وہ پینٹ اور کوٹ نہیں دیکھتا. اور اسلام میں اس میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حلیہ اس کا ایسا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور حلیہ اس ویسا ہے. کبھی پینٹ شرٹ پہ اعتراض ہو جاتا ہے، چھوٹی داڑھی اور بغیر داڑھی پہ اعتراض، اور کبھی جو ہے وہ پگڑی پر اعتراض ہو جاتا ہے. بھائی یہ کلچر ہے، یہ سماج ہے، یہ حالات ہیں. وہاں تو اشرف غنی بھی پگڑی پہنتا ہے، وہاں تو گورنر بہت سارے جو امریکہ کے ساتھ تھے ان کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں تھیں. تو اس سے پریشان نہ ہو، ایکشن کیا ہے وہ دیکھا جائے گا، اس لمحے موجود میں وہ کس راستے کا انتخاب کر رہا ہے وہ دیکھا جائے گا، وہ جو ہے وہ اس کی جد و جہد کیا ہے یہ دیکھی جائے گی. حماس کے لوگوں کا گیٹ اپ تو بالکل مختلف ہے. ہمارے یہاں بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں اس لیے حماس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ وہ تو یار ان کی تو داڑھی چھوٹی ہوتی ہے. اب اس سے دنیا آگے نکل رہی ہے. اب تو خود افغان طالبان کے اندر جو چینج آ رہا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ حق اور باطل ہے، ہمارا مسئلہ طاغوت اور اس کی حکمرانی اور اس کے خلاف مزاحمت ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بالکل ٹھیک بات کرنی چاہیے اور اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے اوپر حکمت کے ذریعے سارے راستے بنانے چاہیے. اپنے کام کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرا اس میں رول کیا ہے. ایک اعتماد تو ملتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جیسی طاقت حماس کی اتنی سی طاقت کے آگے ڈھیر تو ہوئی ہے نا. اب کوئی کہے کہ نہیں صاحب وہ تو اسرائیل اپنے مقاصد کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا، وہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. آج کی دنیا میں اس ٹیکنالوجی کو کہ جس کو ان کا وہ جو کیا کہلاتا تھا ڈوم، جو میزائل کو میزائل سے مار دینے والا، اور ہمارا حماس کا میزائل ہے کیا؟ لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا چھوٹی سی اپنی طاقت کو، تو جس طرح آپ کبھی جاتے ہیں نا گوگل لگا کے سیٹلائٹ، تو بعض اوقات آپ دیکھیں وہ راستہ بتاتا رہے گا بلکہ بتاتی رہے گی، وہ آنٹی ہوتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ آگے جائیں پیچھے جائیں اس گلیوں میں، تو وہ ہم کہتے ہیں یار یہ باولا ہو گیا. اب کبھی کہے گا رائٹ جاؤ لیفٹ جاؤ، اور راستہ تو یہ بالکل بعینی ہی وہی ہوا. دنیا کی 7ویں 8ویں ٹیکنالوجی تھی جو اسرائیل کے پاس موجود ہے میزائل کو ڈیٹیکٹ کرنے کی، وہ حماس کے ان راکٹوں کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی، اور جس سے ان پر خوف طاری ہوا اور پھر بعد انٹرنیشنلی آگے بڑھی اور انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزاحمت میں زندگی ہے. یہ مزاحمت علم کی بنیاد پر ہوگی، دلیل کی بنیاد پر ہوگی، ہر میدان میں ہوگی. مزاحمتی ادب تخلیق کیا جائے، مزاحمتی شاعری کی جائے، مزاحمتی کریکٹر سامنے آئے، اور مزاحمتی نعرے سامنے آئے، اور مزاحمتی جد و جہد سامنے آئے، اور لوگوں کی آواز بننے کے لیے آگے بڑھا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے، اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا ہے. شکست خوردہ ذہن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں آپ. ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے شکست خوردگی. بلکہ شکست آدمی برداشت کر لیتا ہے، شکست خوردگی کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے جن کو اب بھی یقین نہیں آیا ہوگا کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے. نہیں وہ کل آ جائے گا، اب آ جائے گا تو کل بھی دیکھ لیں گے، جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. ابھی تو چلا گیا نا، یہ تو بتاؤ ہار کر گیا ہے نا، خوشی سے تو نہیں گیا. $83 بلین تو صرف فوج پہ لگا کے گیا ہے، اپنی معیشت بچانے کے لیے گیا ہے. جن کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ان سے مذاکرات کر کے گیا ہے.
دنیا کا سب سے بڑا طاغوت شکست کھا گیا اور ہم کہیں کہ یار نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بھائی ہوگا تو دیکھیں گے کیا ہوگا, جو ہوا ہے اس پر تو بات کرو. اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اب امیر جماعت نے بھی وہاں کی لیڈرشپ کو خط بھی لکھا ہے, اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اب طالبان کی حکومت تھی اور اس کو ڈسمینٹل کیا گیا تھا, اب اس حکومت نے دوبارہ اپنے آپ کو منوایا ہے, اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. چائنا بات کر رہا ہے تسلیم کرنے کی, اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. پاکستان بھی کہہ رہا ہے ہم دوست ملکوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اس دباؤ کو ہمیں قائم کرنا چاہیے تھا, ان کو تسلیم کرنا چاہیے. وہاں کون سی جمہوریت تھی؟ دو تو صدر چل رہے تھے, ایک حلف اٹھا رہا تھا, اس کی جگہ پہ دوسرا حلف اٹھا رہا تھا, نتائج کا اعلان نہیں ہو رہا تھا, 2 سال ہو گئے تھے. تو انہوں نے کون سی ایسی جمہوریت, انہوں نے بھی تو پپٹ حکومت ہی بٹھائی تھی لا کر. اس کو قبول کریں گے, اس کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر ہمارا مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ افغانوں کو ہی فیصلہ کرنے دیں, اپنا ایکسٹینشن نہیں سمجھیں افغانستان کو, اور نہ ان سے اس بنیاد پر بات ہونی چاہیے کہ اب نہ آپ ہمارے یہاں مداخلت کریں گے نہ ہم آپ کے یہاں مداخلت کریں گے. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے. میں جماعت اسلامی کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ اگر اس خطے کے اندر جہاد اور مزاحمت آگے بڑھی ہے تو اس میں اس کی بنیادوں اور جڑ کے اندر الجہاد فی الاسلام ہے, جماعت اسلامی ہے, سید ابو الاعلیٰ مودودی ہے. اور اس خطے کے باہر بھی اگر یہ کام ہوا ہے تو ایسی حقیقت ہے جس کو میں نہیں, ہمارا دشمن کہتا ہے, ان کے جنرل چھاپتے ہیں کہ بھائی یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے مودودی ہے. تو پھر ہمیں تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. اپنی ہی طاقت ہمیں نہیں پتہ ہوگی تو ہم پھر کیسے کام کر سکیں گے. تو بہرحال جماعت اسلامی, اس کا جو پہلو, روشن پہلو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. اگر وہ خرابی ہے تو میری ہے اور آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خرابیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس تحریک کو آگے بڑھائے. وآخر دعوانا